آج انشاءاللہ العزیز ہم اخفاء کا قاعدہ پڑھیں گے غنہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم میں غنہ کہاں کیا جاتا ہے اور کن حروف پر کیا جاتا ہے۔ تو اخفاء کا معنی ہے ایک حرف سے دوسرے حرف کو چھپانا۔ اخفاء کا اصل معنی ہوتا ہے مخفی رکھنا، چھپانا۔ اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء آ جائے، حروف اخفاء کون سے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کا اخفاء کریں گے، نون ساکن یا تنوین کا اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ اب کیسے، یہ آگے بتاتا ہوں میں ابھی مثال میں۔ اخفاء کرتے وقت نون ساکن یا تنوین باقی نہیں رہتا، صرف حرف غنہ باقی رہ جاتا ہے، جو غنہ وہاں پر کرتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ کیسے پڑھنا ہے یہ مثال میں آپ کو بھی دیتا ہوں۔ بہرحال قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین سے کیا مراد ہے۔ تو نون ساکن سے مراد وہ نون ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، اور تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء، وہ 15 حروف ہیں، ابھی بتاتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ وہ اگر آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں لے جا کر ادا کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ حروف ہیں حروف اخفاء، یہ 15 حروف ہیں۔ ان کا سکرین شاٹ بھی آپ لے لیں، لیکن آسانی کے لیے سمجھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کا ابھی ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں، پہلا قاعدہ تو یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، ان 6 حروف حلقی کو نکال دیجئے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نون ساکن تنوین کے بعد یرملون جو 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، تو وہ 6 حروف بھی نکال دیں، 12 حروف یہ نکل گئے۔ اور با کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ با نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اقلاب ہوگا، تو 13واں حرف با نکال دیں۔ اس کے علاوہ جو باقی 15 حرف بچ جاتے ہیں، ان الف تو ویسے بھی چلا گیا، الف کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو باقی 15 حروف ہیں تو وہ 15 حروف حروف اخفاء ہیں۔ جی، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آسانی کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو نون ساکن یا تنوین کے قواعد میں ہم نے پہلے 6 حروف حلقی پڑھے، ان کو نکال دیجئے، 6 حروف یرملون پڑھے، ان کو نکال دیجئے، اور ایک با پڑھا اقلاب کے قاعدے میں، اس کو نکال دیجئے۔ ان 13 حروف کے علاوہ جو باقی حروف تہجی میں سے جو باقی 15 حروف ہیں، ان کو حروف اخفاء کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو ہے 15 حروف ہے۔ تو حروف اخفاء آپ نے پڑھ لیے کہ حروف اخفاء جو ہے یہ 15 ہیں، جو آپ کو یہاں اپنی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دیکھ لیجئے اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کہ کیسے ہم اس پہ اخفاء کریں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے قراء جو ہیں، بڑے بڑے قاری حضرات، وہ بھی اس کی رعایت نہیں کرتے اور اس میں اہتمام نہیں کرتے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اخفاء حقیقی، اخفاء حقیقی اس کو کہا جاتا ہے۔ سکرین پہ یہ 15 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
ان کی مثال دیکھیے، تنوین کی مثال، ما دافق، اس کو تنوین کو ویسے اصولی طور پہ تو یوں پڑھنا چاہیے ما ان نون کا بالکل واضح طور پر اظہار ہو، لیکن یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ما ان نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کی جو آواز ہے اس کو ناک میں لے جا کر یوں پڑھیں گے ما دافق، ما دافق۔ تو جب کیا تو اسی کو غنہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ آواز ہم نے اپنی ناک میں چھپا کر ادا کی۔ اچھا نون کی مثال دیکھیے یہاں تنوین کے بعد دال آ گیا، ان حروف میں سے یہ دال آ گیا۔ اب نون کی مثال میوں شیئن، میوں شیئن، نون ساکن ہے، اس کے بعد شین آ رہا ہے، ان 15 حروف میں سے شین آ رہا ہے۔ بس آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ حروف حلقی یرملون اور با میں سے تو کوئی حرف نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو باقی سارے وہ اخفا والے حروف ہی ہوں گے۔ وَلَئِن قُلْتَ كُلًّا ضَرَبْنَا فَإِن جَاءُوكَ فَلَن تَمْلِكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِن ذَهَبٍ۔ تو یہ ساری اخفا کی مثالیں ہیں۔ مزید اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، ابھی یہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلا انت منذر، یہ انت کے اوپر بھی اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، منذر کے اوپر بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے۔ کراما کاتبین، یہ یہاں دو زبر کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ کنت ترابا، کنت نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ یتیما فآوا، یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ من دخلہ انثى من شيء نارا ذات لهب فلن تجد له يوم ينفخ من طغى عن ضيف من ثقلت انزلنا ينظرون۔ جی تو یہ ساری اخفا کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں سے۔ آپ احباب نے مزید قرآن مجید سے اخفا کی 10 مثالیں لکھ کر لانی ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جو مثال آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کو اپنے سامنے لے کر آنا ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو آج ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے وہ اخفا کا قاعدہ پڑھا ہے، اور آپ کو بتایا کہ اخفا کا معنی چھپانا ہے، آواز کو اپنی ناک میں چھپائیں گے، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے جو 15 ہیں، اور وہ 15 کون سے؟ حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ جو باقی بچ جاتے ہیں وہ 15 حروف آ جائیں تو وہاں پر اخفا ہوگا، یعنی اس آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے دعاؤں کا۔ تو دعائیں الحمدللہ ہم نے بہت ساری یاد کر لی ہیں۔ آج گزشتہ روز ہم نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی، آج اذان کے جواب کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اذان جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب دی جاتی ہے تو اس کا جواب دینا یہ مسنون ہے۔ جب مؤذن اذان دے تو انہی الفاظ میں جواب دیں گے، باقی اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح باقی الفاظ۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کہا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس میں یہ اذان کا جواب دینے کے بارے میں کہا گیا۔ اچھا فجر کی اذان میں جو ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا صدقت و بررت، صدقت و بررت۔ اور
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये अल्फाज पढ़ें तो ठीक है। इसी तरह जब अजान ख़त्म हो तो उसमें अजान के खात्मे की एक दुआ है, वो भी पढ़ ली जाए, और ये भी पढ़ ली जाए, वो दुआ आगे आ रही है वो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिमुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं अल्लाह ताला के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। तो फरमाया कि जो शख्स ये पढ़ता है, अजान का जवाब देता है और अजान के बाद ये पढ़ता है, तो उस शख्स के गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम होना चाहिए। अब हम सबक के अगले मरहले की तरफ चलते हैं, और वो है सूरह मुबारका का पढ़ना। जो सूरत मुबारक हम ज़ुबानी याद कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 सूरतें हमारी मुकम्मल हो गई हैं, और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम 11वीं सूरत पढ़ेंगे, सूरतुल हुमाज़ा। जी, इसका तरीक़ाकार यही होगा कि मैं यही सूरत है, ये हमने कल पढ़ ली थी हुमाज़ा। कल हमने सूरतुल फील पढ़ी थी। कोई साहब बता सकते हैं कल कौन सी सूरत पढ़ी थी? हाथ बुलंद करें जिनको मालूम। जी कल सूरह फील पढ़ी थी जी मोहतरम जी, साहब। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। जी, तो आज सूरतुल हुमाज़ा है, और ये आप हजरात के सामने मैं पढ़ूंगा, और फिर आप में से कोई एक साथी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم। जी, अब आप में से ऐसे भाई जो आज पहले दिन क्लास में आए हैं, कोई ऐसे भाई हैं जो हाथ खड़ा करें, पहले दिन क्लास में आए हो? अच्छा जी, ऐसे तो कोई भाई नहीं है जो पहले दिन आए हों। तो राशिद नियाजी साहब को, अच्छा ये ठहरिए जी, तिहाम तिहाम शफीक, ये तो पहले भी हमारी क्लास में शायद शरीक रहे हैं, लेकिन चलें इन्हीं को मौका देते हैं, तिहाम को। जी तिहाम, आप अपना माइक ऑन करें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अच्छा, मैं आपको बिस्मिल्लाहिर मैं पढ़ाऊंगा, आपने मेरे साथ पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अहबाब भी अपने माइक ऑन किए बगैर मेरे साथ पढ़ेंगे। यहाँ इकट्ठे सारे पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो आगे पीछे आवाज़ हो जाती है। तो मैं तिहाम साहब को पढ़ाऊंगा और आप बाकी अहबाब ने इनके साथ मिलके पढ़ना है, लेकिन अपने माइक ऑफ रख के पढ़ना है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله
أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. اچھا جی، ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الذی سے پہلے ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، تو یہ جب جہاں پر لمزہ پہ وقف نہ کیا جائے اور اس کو ملا کر پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ نون بھی پڑھا جائے گا، اور یہ قرآن کریم میں باقی کئی جگہ پر بھی آتا ہے اس طرح نون لکھا ہوا ہے. اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر نون پڑھا جائے گا، اگر وقف کریں گے اور نئے سرے سے آگے پڑھیں گے تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. ملا کر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو اس طرح پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تو جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر نِلَّذِي پڑھیں گے. اگر لُمَزَہ یہاں وقف کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. جی، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات آپ کا ہوم ورک ہے، وہ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ کل انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ میں ابھی تک آپ نے جتنے قواعد پڑھے، ایک تو اخفاء کی مثالیں میں نے آپ کو کہا کہ 10 مثالیں قرآن سے تلاش کر کے لکھ کے گروپ میں شیئر کرنی ہے، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ میں جو قواعد ہم نے پڑھے جہاں جہاں مثلا ہمزۃ اللمزہ یہاں کون سا قاعدہ لگتا ہے، مالا وعدد یہاں کون سا قاعدہ لگتا ہے، اور اسی طرح لَيُنبَذَنَّ یہاں کون سا قاعدہ لگتا ہے. باقی تمام آیات میں جو جو قواعد ابھی تک ہم وَيْلٌ لِكُلِّ یہاں کون سا قاعدہ لگتا ہے، جو جو قواعد لگتے ہیں وہ آپ نے منشن کر کے الگ سے لکھ کر لانے ہیں کہ یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ اور یہاں پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.